اس وقت دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ایلان مسک ہے، جس کی 2024 میں کل نیٹ ورتھ تقریباً $213 بلین ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ میں ایک ایسا بھی مسلم حکمران گزرا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس قدر ان گنت دولت سے نوازا تھا کہ ایک اندازے کے مطابق آج اگر وہ زندہ ہوتا تو اس کی نیٹ ورتھ ایلان مسک سے بھی کئی گنا زیادہ تقریباً $900 بلین تک پہنچ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ایک طرف بے شمار دولت اور عزت سے نوازا تھا تو دوسری طرف خدا نے اس کا دل عوام کے لیے نرم کر دیا تھا۔ یہ شخص لوگوں میں سونا ایک معمولی سی چیز کی طرح تقسیم کرتا اور اس شخص کے چرچے نہ صرف مسلمانوں بلکہ پوری دنیا میں مشہور تھے۔ لیکن سب سے زیادہ اس کے مشہور ہونے کی وجہ اس کا وہ حج کا سفر تھا جس میں اس شخص نے اس قدر سونا بہایا یہاں تک کہ آس پاس کے علاقوں میں سونے کی ویلیو ہی ڈاؤن ہو گئی۔ اس پراسرار شخص کو تاریخ منسا موسیٰ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ پراسرار شخص دراصل کون تھا اور اس کے پاس آخر اتنی ساری دولت کہاں سے آئی؟ ان سب سوالات کے جوابات اور منسا موسیٰ کے بارے میں حیران کن حقائق جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، اس وقت مغربی افریقہ میں ایک مسلم ملک مالی موجود ہے جس کے حالات اس وقت پاکستان سے بھی برے ہیں۔ یہ ملک ایک لینڈ لاکڈ ملک ہے جس میں اس وقت تقریباً 45% لوگ غربت کا شکار ہیں۔ لیکن یہ جگہ اور مغربی افریقہ کے آس پاس کے ممالک شروع سے ہرگز ایسے نہ تھے۔ ایک وقت تھا کہ ان غریب ممالک میں ایک مالی سلطنت آباد تھی جو ٹمبکٹو سے لے کر اٹلانٹک اوشن تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت یہاں کے لوگ بہت ہی خوشحال تھے اور یہاں کے حکمران بھی بڑے فخر کے ساتھ مالی سلطنت پر حکومت کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس دنیا کی سب سے قیمتی چیز یعنی گولڈ کے ظاہر کثیر تعداد میں موجود تھے۔ ناظرین، ان مالی سلطنت کے حکمرانوں میں سے سب سے زیادہ مشہور اور اس سلطنت کو عروج دینے والا منسا موسیٰ نامی شخص تھا جس نے تقریباً 1280 میں ایک شاہی خاندان میں جنم لیا اور 1312 کو اپنے بھائی ابو بکر کے بعد وہ مالی سلطنت کا نیا حکمران بن گیا۔ منسا موسیٰ جب مالی سلطنت کا حکمران بنا تو اس وقت یہ بہت امیر تھا کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت دنیا کا تقریباً 50% سونا اس کے پاس تھا۔ ناظرین، منسا موسیٰ جب مالی سلطنت کا نیا حکمران بنا تو منسا موسیٰ ایک طرف اپنی سلطنت میں موجود سونے کے کثیر ظاہر کی مائننگ کر کے اپنی دولت میں اضافہ کرتا تو دوسری طرف وہ اپنی سلطنت میں نمک کی مائننگ کے علاوہ مختلف قسم کی ٹریڈنگ بھی کرتا جس کی وجہ سے اس کی دولت میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ مالی سلطنت کا حکمران بننے کے تقریباً 12 سال کے بعد منسا موسیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ رکھتا ہے، لہٰذا اس نے بڑے دھوم دھام سے حج کی تیاریاں شروع کر دی۔ یہاں تک کہ بعض تاریخ دانوں کے مطابق اس نے حج بیت اللہ کے لیے تقریباً 1 سال کا عرصہ لگا دیا۔ اس عرصے میں سب سے پہلے منسا موسیٰ اور اس کی فیملی کے لیے ایسے منفرد سفری خیمے یا ٹینٹ لگائے گئے جس میں سونے کا کام کیا ہوا تھا، گویا ایسا لگتا کہ منسا موسیٰ نے اپنے سفر کے لیے ایک چلتا پھرتا شہر بنا ڈالا ہے۔ ناظرین، یہ منفرد قافلہ مالی سے روانہ ہوا اور جہاں سے بھی گزرتا اور قیام کرتا تو لوگ بڑے حیرت میں پڑ جاتے۔ منسا موسیٰ کا یہ سفر اس قدر حیرت زدہ تھا کہ اس کی مشہوری پورے یورپ تک پہنچ چکی تھی۔ ہر کوئی جب بھی اس قافلے کو دیکھتا تو حیرت میں پڑ جاتا کہ گویا بہت ہی کوئی امیر شخص حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہے۔ ناظرین، منسا موسیٰ کے اس قافلے میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً 60,000 لوگ تھے جن میں سے 12,000 تو ایسے تھے جنہوں نے کئی ٹنز کی سونے کی بوریاں اٹھا کر رکھی تھی اور اس کے علاوہ کچھ سونا جانوروں پر لدا ہوا تھا۔ ناظرین، اس قافلے کی صورتحال کچھ ایسی تھی کہ گویا منسا موسیٰ کے آگے تقریباً 500 افراد پر مشتمل ایک دستہ چلتا جنہوں نے عمدہ لباس اور سونے کی چھڑیاں اٹھا رکھی تھی۔ تاریخ دانوں کے مطابق منسا موسیٰ حج بیت اللہ کے اس سفر کے دوران جہاں سے بھی گزرتا تو اس علاقے کے غریب لوگوں کی مدد کرتا اور دوران سفر جگہ جگہ مساجد کی تعمیر بھی کرواتا۔ منسا موسیٰ کا یہ ٹھاٹ باٹ دیکھ کر اس سفر کے دوران بڑے بڑے حکمرانوں اور تاجروں نے بھی اس سے ملاقاتیں کی جنہیں منسا موسیٰ نے سونے سے مالا مال کر دیا تھا۔ بہرحال اس کے بعد آخر کہا جاتا ہے کہ جب یہ قافلہ قاہرہ مصر پہنچا تو گویا منسا موسیٰ کے سونے کے انبار نے مصر میں سونے کی کچھ دنوں تک قیمت بھی گرا دی تھی۔
اس کے بعد منسا موسیٰ نے حج بیت اللہ سر انجام دیا اور صدقات اور عطیات کرنے کے بعد وہ دوبارہ اپنی مالی سلطنت میں چلا گیا۔ حج بیت اللہ کرنے کے بعد جب منسا موسیٰ دوبارہ اپنی مالی سلطنت میں آیا تو اس نے اسپین سے بڑے بڑے آرکیٹیکٹس اور انجینئرز بلوائے تاکہ اس کی سلطنت میں موجود سب سے بڑا شہر یعنی ٹمبکٹو کو نکھارا جائے اور بڑی بڑی عالیشان مساجد اور مدارس اور یونیورسٹیاں بھی بنائی جائیں۔ اس کے بعد منسا موسیٰ کی اس کوشش کی وجہ سے ٹمبکٹو بہت ہی جلد ایک بین الاقوامی تجارت کا مرکز بن گیا اور ساتھ ہی تعلیم بھی عام ہونے لگی، جس کی وجہ سے اسلام بھی کچھ حد تک مزید پھیلا۔ ناظرین، منسا موسیٰ نے اپنی سلطنت میں یوں تو بہت ساری تعمیرات کروائی، لیکن ان سب تعمیرات میں سب سے زیادہ مشہور یونیورسٹی آف سنکور اور دی گریٹ ماسک آف ٹمبکٹو ہے۔ یونیورسٹی آف سنکور نے تو بے شمار مسلم اسکالرز بھی پیدا کیے۔ منسا موسیٰ کی اس یونیورسٹی میں قرآن اور سائنس کے علاوہ دیگر علوم بھی پڑھائے جاتے، گویا اس کے دور میں مالی سلطنت کے ساتھ ٹمبکٹو شہر کو بھی وہ عروج ملا جس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ دنیا بھر کے لوگ یہاں تجارت اور تعلیم کے سلسلے کے لیے آتے۔ اس شہر کو عروج ملنے کے بعد اس وقت تک ابھی سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، لیکن پھر مالی سلطنت کے قریب موسی کنگڈم نے اچانک 1330 میں ٹمبکٹو کے شہر پر حملہ کر دیا اور اسے فتح کر دیا، لیکن بہت ہی جلد منسا موسیٰ نے یہ اپنا شہر موسیوں سے واپس لے لیا اور ساتھ ہی اس نے اس بار مستقبل میں اس طرح کے مزید دشمن طاقتوں سے بچنے کے لیے ٹمبکٹو کے شہر کے گرد ایک مضبوط قلعہ تعمیر کروایا اور اس قلعے میں اپنی آرمی کے لوگ بھی منتخب کر دیے۔ ناظرین، اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی منسا موسیٰ اپنی حکمرانی کے دن پورے کرتا ہے اور اس کی جگہ اسی شاہی خاندان میں سے سلیمان نامی شخص مالی سلطنت کا نیا حکمران بن جاتا ہے۔ ناظرین، تاریخی کتابوں کے مطابق مالی سلطنت نے سب سے زیادہ سنہرا دور منسا موسیٰ کے زمانے میں پایا، کیونکہ اسی کے دور میں ایک طرف مالی سلطنت مزید وسیع ہوئی تو دوسری طرف اس نے جدید کنسٹرکشن، تجارت، تعلیم اور مختلف طریقوں سے مالی سلطنت کو مزید چار چاند لگا دیے تھے۔ منسا موسیٰ کے بعد بھی مالی سلطنت کچھ عرصہ تک عروج میں رہی، لیکن پھر دھیرے دھیرے غیر ملکی طاقتوں کی وجہ سے یہ سلطنت 1672 کو ختم ہو گئی۔ آج کے دور میں مغربی افریقہ کے بعض ممالک جیسا کہ موریٹانیا، سینگال، گیمبیا، گنی، برکینا فاسو، مالی، نائجیریا، چاڈ اور نائجر وغیرہ ملک بھی کبھی مالی سلطنت کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ بہرحال منسا موسیٰ مالی سلطنت پر تقریباً 25 سال حکومت کرنے کے بعد تقریباً 1337 کو اس دنیا سے چل بسا۔ ناظرین، اس کی موت کی اصل تاریخ اور وجوہات پر مختلف قسم کی روایات پائی جاتی ہیں، جن میں کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ یہ تو صرف اللہ ہی کی ذات بہتر جانتی ہے، لیکن تاریخ اس شخص کو ایک دولت مند شخص ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نرم دل اور صحیح حکمران بھی مانتی ہے۔ آج کے دور میں منسا موسیٰ کی دولت کا صحیح طور پر اندازہ لگانا بہت ہی مشکل ہے، لیکن جیسا کہ بعض تاریخ دانوں کے مطابق منسا موسیٰ اپنے حج بیت اللہ کے سفر کے دوران تقریباً 18 ٹن سونا اپنے ساتھ لایا تھا، جس کی 2024 کے مطابق کل قیمت $900 بلین پلس بنتی ہے، جو کہ اس وقت دنیا کے بڑے بڑے امیروں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو میں بہت ساری نئی معلومات جاننے کو ملی ہوں گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔